Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. जरा तसव्वुर करें, एक स्मार्टफोन का कैमरा किसी ब्लैक एंड व्हाइट मेडिकल स्कैन की तरफ किया जाता है और एक छोटी सी लोडिंग बार चलती है और बस। हाँ बिल्कुल, और अगले ही सेकंड वो ऐप बता देती है कि फेफड़े पर नजर आने वाला ये धुंधला सा निशान कोई मामूली दाग है या कैंसर की शुरुआत। मतलब एक ऐसी मशीन जो इंसानी आंख से भी ज्यादा बारीक बीनी से खतरे को भांप ले। एग्जैक्टली। अब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं लग रहा, बल्कि ये वो मुस्तकबिल है जिसकी तरफ आज की मेडिकल साइंस तेजी से बढ़ रही है। आज के इस तफसीली जायजे में हम बिल्कुल इसी मुकाम से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये तस्वुर जितना सहर अंगेज है, इसके पीछे छुपी साइंस उतनी ही गहरी है। तो हम आज जिस माखज पे बात कर रहे हैं, जरा उसका भी बता दें। जी, ये डॉक्टर क्यूमिन सू ली और उनके साथियों की तहरीर करदा किताब है जिसका नाम है रेडियोलॉजी इलस्ट्रेटेड चेस्ट रेडियोलॉजी। और इस किताब का जो बुनियादी मकसद मैंने समझा है, वो फेफड़ों की बीमारियों की तशखीस के लिए एक पैटर्न अप्रोच मुतारिफ कराना है। हाँ, पैटर्न अप्रोच, यानी बेतरतीब अंदाजे लगाने के बजाय स्कैन पर नजर आने वाले नमूनों और लकीरों को पढ़ना। बिल्कुल, किसी जासूस की तरह जो जाए वखुआ पर मिलने वाले हर छोटे सुराख को जोड़कर पूरी कहानी समझता है। और हमारा आज का मिशन भी यही है कि हम इस जासूसी के अमल को डिकोड करें। सही। तो जब एक रेडियोलॉजिस्ट सीने के सीटी स्कैन पर एक छोटा सा निशान देखता है, तो वो कैसे पता लगाता है कि ये महज एक बेजरर मसला है या कोई जानलेवा बीमारी? देखें, जाहिर है मशीन को सिखाने से पहले हमें खुद उन बुनियादी उसूलों को समझना होगा। बिल्कुल। तो चलें सबसे पहले इस बुनियादी चीज को समझते हैं जिसे स्कैन में तलाश किया जा रहा है। पूरी गुफ्तगू का मरकज एक खास इस्तिलाह है। हाँ, सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल। ये भारी भरकम नाम तो सुन लिया, लेकिन अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये फेफड़े में मौजूद एक अकेला उभार है। ये होता क्या है दरअसल? तिब्बी जबान में जब हम सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल या मुख्तसरन SPN की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे उभार की बात कर रहे होते हैं जो गोल या बेज़वी शक्ल का हो। अच्छा, और इसके साइज के हवाले से भी कोई हद मुकर्रर है? हाँ, इसका साइज 3 सेंटीमीटर या इससे कम होना चाहिए, लेकिन सबसे अहम शर्त इसके नाम के अंदर ही छुपी है। सॉलिटरी यानी अकेला? बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये उभार फेफड़े में बिल्कुल तन्हा होता है। इसके इर्द गिर्द निमोनिया का कोई इन्फेक्शन नहीं होता। मतलब कोई और बीमारी साथ ना चल रही हो। हाँ, ना फेफड़े का कोई हिस्सा पिचका हुआ हो जिसे हम एटेलेक्टेसिस कहते हैं, और ना ही आसपास के लिम्फ नोड्स में कोई सूजन हो। ये बस एक खामोश अकेला नुक्ता होता है। ओके, तो 3 सेंटीमीटर तक का साइज। लेकिन मैंने माखिज में पढ़ा कि इसके साइज की मजीद बहुत बारीक दर्जाबंदी भी की गई है। जी, वो दर्जाबंदी बहुत अहम है। मतलब अगर ये 10 मिलीमीटर से कम हो तो इसे स्मॉल नोड्यूल कहते हैं, और अगर 3 मिलीमीटर से भी छोटा हो तो माइक्रो नोड्यूल। बिल्कुल सही। अब यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मैं एक आम इंसान के नजरिए से सोच रहा हूँ कि 3 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर के फर्क से क्या ही तूफान आ जाएगा। ये सवाल अक्सर जहन में आता है। मतलब 1 मिलीमीटर तो स्केल पर बमुश्किल नजर आता है, तो क्या रेडियोलॉजिस्ट का इन छोटे छोटे मिलीमीटर्स पर इतना जोर देना वाकई कोई मायने रखता है? बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे अगर हम किसी बड़ी पेंटिंग को देख रहे हों, तो उसमें 1-8 मिलीमीटर का नुक्ता तो पूरी पेंटिंग का मतलब नहीं बदल सकता ना? पेंटिंग वाली मिसाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन इंसानी जिस्म पेंटिंग की तरह चपटा या 2D तो नहीं होता ना। सही। यहीं से साइज की अहमियत वाज़ेह होती है। जब हम CT स्कैन पर 1 मिलीमीटर के इजाफे की बात करते हैं, तो हम महज एक लकीर को लंबा होता नहीं देख रहे। तो फिर हम क्या देख रहे हैं? हम दरअसल 3D वॉल्यूम में खुलियों के इजाफे की बात कर रहे हैं। एक 3 मिलीमीटर के नोड्यूल में लाखों खुलिये हो सकते हैं। अरे वाह! हाँ, लेकिन जब वो बढ़कर 5 या 6 मिलीमीटर का होता है तो खुलियों की तादाद करोड़ों में पहुंच चुकी होती है, क्योंकि कैंसर के खुलिये तेजी से दुगने होते हैं। अच्छा, तो चंद मिलीमीटर का ये बज़ाहिर मामूली फर्क दरअसल ये बताता है कि बीमारी किस रफ्तार से बढ़ रही है। एग्जैक्टली, यही वो फर्क है जो एक डॉक्टर को फैसला करने में मदद देता है कि क्या हमें सिर्फ हर 6 माह बाद स्कैन करके निगरानी करनी है या फौरी तौर पर बायोप्सी के लिए सुई डालनी है। ये बात बहुत मंतिकी है। यानी हम सिर्फ साइज नहीं देख रहे, हम दरअसल उसके अंदर होने वाले एक हयातियाती धमाके का अंदाजा लगा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए। अब ये बताएं कि जब ये उभार मिल जाता है तो उसके पीछे छुपा क्या हो सकता है?
کیونکہ ہر ابھار تو کینسر نہیں ہوتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک تجربہ کار ریڈیولوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ابھار کے پیچھے خطرناک یعنی کینسر والی اور بے ضرر دونوں طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو پہلے خطرناک وجوہات کی بات کر لیتے ہیں۔ خطرناک وجوہات میں پھیپھڑوں کا کینسر سب سے عام ہے، خاص طور پر ایک قسم جسے سالڈ ایڈینو کارسینوما کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ کارسینوئڈ اور لمفوما کینسر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف بے ضرر وجوہات کی فہرست بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں گرینولوما شامل ہے، یعنی جب جسم کسی انفیکشن کو ایک دائرے میں قید کر دیتا ہے، جیسے ٹی بی کے بعد بننے والا ٹیوبرکلوما۔ اچھا، مطلب جسم نے خود ہی بیماری کو ایک جیل میں بند کر دیا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہیماٹوما نامی ایک بے ضرر رسولی ہو سکتی ہے، اور پیراسائٹک انفیکشنز جیسے پیراگونیمس ویسٹرمانی نامی کیڑے کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ رکیے ایک سیکنڈ، یہ طفیلی کیڑے یعنی پیراسائٹس، اور میں نے سورس میں ریمیٹائڈ نوڈیول کے بارے میں بھی پڑھا۔ جی، ریمیٹوئڈ نوڈیول بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو ریمیٹائڈ تو جوڑوں کا درد ہوتا ہے نا، جیسے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس جس میں گھٹنے اور انگلیاں سوج جاتی ہیں؟ لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں۔ تو اس کا پھیپھڑے کے ٹیومر سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اور یہ طفیلی کیڑے پھیپھڑے میں کہاں سے آ گئے؟ یہ سن کر تو واقعی حیرت ہوتی ہے۔ آپ کی حیرت بالکل بجا ہے۔ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس صرف جوڑوں کی بیماری ہے، صحیح۔ لیکن دراصل یہ ایک سسٹمک آٹو امیون بیماری ہے، یعنی جسم کا مدافعتی نظام باولا ہو کر اپنے ہی جسم پر حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ پھیپھڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا؟ بالکل، یہ مدافعتی نظام جوڑوں کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کے ٹیشوز پر بھی حملہ کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں سوزش ہوتی ہے۔ اور وہ سوجن ایک سخت ابھار یا نوڈیول کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور وہ سی ٹی اسکین پر بالکل کینسر جیسا نظر آ سکتا ہے۔ کمال ہے۔ اور ذرا اس کیڑے والے معاملے پر روشنی ڈالیں، پیراگونیمس ویسٹرمانی۔ ہاں، یہ اور بھی دلچسپ ہے اور تھوڑا سا خوفناک ہے۔ یہ ایک طفیلی کیڑا ہے جو عموماً کچے یا کم پکے ہوئے سمندری کیکڑے کھانے سے انسان کے معدے میں جاتا ہے۔ اور یہ باپ رے، تو معدے سے یہ پھیپھڑے تک کیسے پہنچتا ہے؟ یہ وہاں سے معدے کی دیوار کو چھید کر سینے کے خلا میں داخل ہوتا ہے اور سیدھا پھیپھڑے میں جا کر اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ او مائی گاڈ! تو جسم اس کا کچھ نہیں کرتا؟ جسم اس کیڑے کو مارنے کے بجائے اس کے گرد ایک خول بنا دیتا ہے، جو سکن پر ہمیں ایک پراسرار ابھار کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ مطلب مریض سمجھ رہا ہوگا کہ اسے پھیپھڑوں کا کوئی مہلک کینسر ہے، اور در حقیقت وہ پچھلی چھٹیوں میں کھایا گیا کوئی ادھ پکا کیکڑا ہو سکتا ہے۔ یہیں سے سمجھ آتا ہے کہ مریض کی پوری ہسٹری جاننا کتنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، ماخذ میں ایک اور بہت دلچسپ شماریاتی پہلو بھی دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھار پھیپھڑے کے کس حصے میں موجود ہے، اس سے کینسر ہونے کا امکان بدل جاتا ہے۔ جی، لوکیشن بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مطلب اگر یہ ابھار پھیپھڑے کے اوپری اور درمیانی حصے میں ہو تو کینسر کا امکان 1.22 ہوتا ہے، جبکہ اگر یہی ابھار نچلے حصے میں ہو تو خطرہ گر کر 0.66 رہ جاتا ہے۔ بالکل درست اعداد و شمار ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ پھیپھڑے کا اوپری حصہ نچلے حصے سے اتنا مختلف کیوں ہے کہ وہاں خطرہ تقریباً دگنا ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہترین اور بہت گہرا سوال ہے۔ اس کی وجہ ہمارے پھیپھڑوں کی فزیولوجی اور کشش ثقل میں چھپی ہے۔ گریوٹی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم سانس لیتے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی شخص تمباکو نوشی کرتا ہے یا فضائی آلودگی میں سانس لیتا ہے، تو دھواں اور اس میں موجود خطرناک کیمیکلز ہلکے ہونے کی وجہ سے پھیپھڑوں کے اوپری حصوں میں زیادہ جمع ہوتے ہیں۔ اچھا، دھواں اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو وہ پھیپھڑے کے اوپری حصے میں پھنس جاتا ہے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ پھیپھڑوں کے اوپری حصے میں ہوا اور خون کے بہاؤ کا تناسب نچلے حصے سے مختلف ہوتا ہے۔ اوپری حصوں میں آکسیجن کا ارتکاز نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے کینسر کے خلیوں کو پنپنے کے لیے آکسیجن سے بھرپور ماحول بہت پسند ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اوپری حصے میں کینسر کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے؟ بالکل، اور اسی لیے ریڈیولوجسٹ صرف لوکیشن نہیں دیکھتے، بلکہ ریڈ فلیگز یعنی خطرے کی دیگر علامات بھی دیکھتے ہیں۔
जैसे कि मरीज की उम्र? हाँ, मसलन मरीज की उम्र 70 साल से ज्यादा होना, तंबाकू नोशी की हिस्ट्री या खांसी में खून आना, जिसे हम हीमोप्टेसिस कहते हैं। और साइज के हवाले से भी कोई रेड फ्लैग है? जी, अगर उभार का साइज 21 से 30 मिलीमीटर के करीब हो तो ये भी खतरे की घंटी है। इसके अलावा इसके बढ़ने की रफ्तार को भी मापा जाता है। वो कैसे? इसके लिए 7 से 464 दिन के दरमियान का वक्त देखा जाता है। अगर ये बहुत तेजी से बढ़े तो आमतौर पर इन्फेक्शन होता है, और अगर बिल्कुल ना बढ़े तो बेज़रर है। और अगर इस रफ्तार के बीच में कहीं बढ़े? तो फिर ज्यादा इम्कान यही होता है कि वो कैंसर है। जबरदस्त। यानी सिर्फ तस्वीर नहीं देखनी, बल्कि उसके पीछे काम करने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री के कानूनों को भी समझना है। बिल्कुल। चलें, अब हम सीधा उस तस्वीर की तरफ चलते हैं। फर्ज करें रेडियोलॉजिस्ट के सामने सीटी स्कैन मौजूद है और उभार मिल गया है। सही। अब वो उसके अंदर क्या ढूंढ रहा है? खास तौर पर किनारे, जिन्हें हम मार्जिन्स कहते हैं, और अंदर की साख्त यानी कैल्सिफिकेशन के हवाले से। सीटी स्कैन पर किनारे बहुत बड़ी कहानी सुनाते हैं। अगर उभार के किनारे बिल्कुल गोल और हमवार हैं तो ये आम तौर पर अच्छी खबर होती है। यानी घबराने की बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर उसके किनारे कांटेदार हों, जिन्हें तिब्बी जुबान में स्पेक्यूलेटेड कहते हैं, या फिर बादलों की तरह उभरे हुए यानी लोब्यूलेटेड हों, तो ये खतरे की एक बहुत बड़ी अलामत है। और अगर उसके इर्द गिर्द कोई और निशान ना हो? खास तौर पर अगर उसके इर्द गिर्द कोई और छोटा निशान या सैटेलाइट नोड्यूल मौजूद ना हो, तो ये अकेला कांटेदार उभार कैंसर की तरफ पुख्ता इशारा करता है। ओके। और उभार के अंदर मौजूद जो कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्शियम के ज़खायर, वो क्या बताते हैं? वो भी बहुत कुछ बताते हैं। अगर ये कैल्सिफिकेशन पॉपकॉर्न जैसी हो, या प्याज की तरह तहदार हो, या बिल्कुल मरकज में मौजूद हो, तो ये आम तौर पर बेजरर होने की जमानत है। पॉपकॉर्न? हाँ, मसलन हेमाटोमा नामी एक बेजरर रसौली होती है जिसमें 30 से 50% तक चर्बी और कैल्सिफिकेशन होती है, जो इसे ये मखसूस पॉपकॉर्न जैसी शक्ल देती है। लेकिन अगर कैल्सिफिकेशन बिखरी हुई हो? अगर यही कैल्सिफिकेशन नुक्तों की सूरत में बिखरी हुई हो, जिसे हम स्टेपल्ड कहते हैं, तो ये खतरनाक कैंसर की अलामत हो सकती है। आपने पॉपकॉर्न का जिक्र किया तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन का नाम किसने रखा होगा? ये वाकई बड़ा दिलचस्प नाम है। मतलब आम जिंदगी में हम फिल्म देखते हुए पॉपकॉर्न खाते हैं, जो तफरी और सुकून की अलामत है। तो एक्सरे की इस इंतहाई दबाव वाली दुनिया में जब एक डॉक्टर को स्कैन पर पॉपकॉर्न बना हुआ नजर आता होगा तो वो यकीनन रिलैक्स हो जाता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पॉपकॉर्न देखकर डॉक्टर और मरीज दोनों सुकून की सांस लेते हैं कि खतरे की कोई बात नहीं। लेकिन जरा इन कांटेदार या स्पेक्यूलेटेड किनारों पर वापस आते हैं। जी, ये कांटे अंदर से बनते कैसे हैं? क्या ट्यूमर वाकई किसी खारदार झाड़ी की तरह उगता है? इसके पीछे की हकीकत काफी जारहाना है। कैंसर के खुलिये सिर्फ एक जगह चुपचाप नहीं बैठे रहते। तो वो क्या करते हैं? वो अपने इर्द गिर्द मौजूद फेफड़े के सेहतमंद टिश्यूज पर हमला करते हैं और उनके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये कैंसर का फैलाव है। हाँ, और इस हमले के नतीजे में जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है और वहाँ रेशेदार बाफ्तें यानी फाइब्रस टिश्यूज का एक जाल बिछाने लगता है ताकि कैंसर को रोका जा सके। तो कैंसर और जिस्म के बीच एक जंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। कैंसर के खुलियों का ये बाहर की तरफ फैलना और जिस्म के टिश्यूज का खिंचाव सीटी स्कैन पर हमें इन तेज नोकीले कांटों की सूरत में नजर आता है। क्या बात है, जंग का पूरा मंजरनामा स्कैन पर महफूज हो जाता है। ये इस बात का सबूत होता है कि ट्यूमर खामोश नहीं है, बल्कि वो हमला आवर हो चुका है। लेकिन एक मसला है, अगर ये नोड्यूल 10 मिलीमीटर से भी छोटा हो तो फिर ये कांटे और किनारे तो इंसानी आंख को ठीक से नजर ही नहीं आएंगे। यही तो असल चैलेंज है। तो जब बसरी सुराख खत्म हो जाएं तो टेक्नोलॉजी किस तरह बचाव के लिए आती है? बिल्कुल, यहीं से जदीद टेक्नोलॉजी का असल खेल शुरू होता है। छोटे नोड्यूल्स के लिए सिर्फ एक जाविये से चौड़ाई मापना गुमराहकुन हो सकता है। तो फिर क्या करते हैं? इसके लिए हम 3D वॉल्यूम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कंप्यूटर नोड्यूल का मुकम्मल हुजम निकालता है और हम वक्त के साथ उसके बढ़ने को ज्यादा दुरुस्तगी से जांचते हैं। ओके, और उसके अलावा? उसके बाद डायनामिक सीटी स्कैन का नंबर आता है। इसमें हम मरीज की रग में एक डाई यानी खास किस्म का माया दाखिल करते हैं। और फिर क्या देखते हैं?
پھر دیکھتے ہیں کہ نوڈیول اس ڈائی کو کتنی تیزی سے جذب کرتا ہے۔ اگر اس کی واشن ویلیو 25 HU سے زیادہ ہو اور کنارے کانٹے دار ہوں تو یہ کینسر کی تصدیق کر دیتا ہے۔ اور اگر معاملہ پھر بھی الجھا ہو؟ تو پھر ہم PET اسکین کی طرف جاتے ہیں، جو ہمیں ٹیومر کا میٹابولزم دکھاتا ہے کہ وہ کتنی تیزی سے گلوکوز کھا رہا ہے۔ ڈائنامک CT اور 3D والیوم، اگر میں اسے تھوڑا آسان کروں تو 3D والیوم والی بات تو ایسی ہے جیسے غبارے میں ہوا بھرنا۔ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ مطلب اگر آپ غبارے کو صرف سامنے سے دیکھیں اور اس کی چوڑائی ناپیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر ٹوٹل کتنی ہوا بھر چکی ہے، کیونکہ غبارہ تو چاروں طرف یعنی 3D میں پھیل رہا ہوتا ہے۔ یہ غبارے کی مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ ٹیومر بھی غبارے کی طرح ہر سمت میں بڑھتا ہے۔ تو کیا کینسر بھی ایسے ہی پھیلتا ہے؟ ہاں، اور اسی لیے صرف ایک قطری چوڑائی کی بجائے 3D حجم ماپنا ہی اس کے خطرناک ہونے کا اصل اندازہ دیتا ہے۔ اور جو آپ نے ڈائنامک اسکین میں واشن ویلیو زیادہ آنے کی بات کی، اس کا آخر کیا مطلب ہے؟ ڈائی وہاں کی جمع ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک زبردست حیاتیاتی عمل ہے۔ کینسر کے خلیوں کو تیزی سے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ خوراک اور آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس لیے وہ اپنے ارد گرد نئی اور کچی خون کی نالیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو اینجیوجینیسس کہتے ہیں۔ تو وہ ان نئی نالیوں میں خون کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں، چونکہ کینسر کے ٹیومر میں خون کی نالیاں بہت زیادہ اور غیر منظم ہوتی ہیں، اس لیے جب ہم رگ میں ڈائے داخل کرتے ہیں تو وہ ڈائے عام ٹیشوز کے مقابلے میں اس ٹیومر میں بہت تیزی سے جمع ہو جاتا ہے۔ اوہ، اور یہی وہ زیادہ ویلیو ہے جسے آپ 25 HU سے اوپر ماپتے ہیں؟ بالکل درست، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ PET اسکین بہت مہنگا ہوتا ہے اور اس میں تابکاری بھی ہوتی ہے۔ تو مطلب ہر مریض کا PET اسکین نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل، تنقیدی سوچ کا تقاضا ہے کہ ہم ہر مریض کو فوراً PET اسکین کی مشین میں نہ ڈالیں، بلکہ اسے صرف اس وقت استعمال کریں جب ڈائنامک CT سے جواب نہ مل رہا ہو۔ بہترین۔ اب ہم نے ان تمام تشخیصی ٹولز کو سمجھ لیا، اب چلتے ہیں آج کے ماخذ کے سب سے اہم حصے کی طرف، جی، جہاں ان تمام معلومات کو لاگو کیا جاتا ہے۔ کتاب میں دو خاص اور بالکل مختلف کینسرز کا تفصیل سے موازنہ کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ بہت اہم حصہ ہے۔ پہلا ہے ایڈینو کارسینوما اور دوسرا ہے کارسینوئڈ۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے مختلف کیوں ہیں؟ دیکھیں، ایڈینو کارسینوما پھیپھڑے کے کینسر کی سب سے عام قسم ہے۔ اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اکثر پھیپھڑے کے باہری حصوں میں ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات جلدی ظاہر نہیں ہوتی؟ نہیں، یہ طویل عرصے تک بغیر کسی کھانسی یا درد کے خاموشی سے بڑھتا رہتا ہے۔ مائکروسکوپ کے نیچے اس کے مختلف پیٹرنز ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک قسم لیپیڈک ہے جس میں کینسر کے خلیے پھیپھڑے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ چپک کر رینگتے ہیں۔ اور دوسری قسمیں؟ دوسری قسم ایسینر ہے جو غدود جیسی شکلیں بناتی ہے، لیکن ان سب میں جو سالڈ قسم ہے وہ سب سے زیادہ جارحانہ ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ چونکہ اس میں خلیے بغیر کسی ترتیب کے بس ایک ٹھوس گچھے کی شکل میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اور جو دوسرا کینسر ہے کارسینوئڈ؟ اس کے برعکس جب ہم کارسینوئڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک الگ ہی دنیا ہے۔ کارسینوئڈ ایک نیورو اینڈوکرائن ٹیومر ہے۔ یہ بہت آہستہ بڑھتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ ویسکولر ہوتا ہے کہ CT اسکین پر یہ انتہائی چمکدار نظر آتا ہے اور اس میں کیلسیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ماخذ میں اس کارسینوئڈ کے بارے میں ایک اور بات پڑھی جس نے مجھے واقعی الجھا دیا۔ وہ کیا؟ اس میں لکھا تھا کہ اس ٹیومر کی وجہ سے مریض کو کارسینوئڈ سنڈروم ہو سکتا ہے، جس کی علامات میں جلد کا سرخ ہونا، سانس کی نالیوں کا سکڑنا اور ڈائریا شامل ہیں۔ جی، یہ بالکل صحیح ہے۔ یہاں مجھے روکنا پڑے گا آپ کو۔ ہم پھیپھڑے کے اندر موجود ایک چھوٹے سے دانے کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈائریا اور جلد کا سرخ ہونا کہاں سے آ گیا؟ یہ الجھن بالکل فطری ہے۔ مطلب پھیپھڑے کا ہمارے معدے یا آنتوں سے کیا کنیکشن جوڑ گیا اچانک؟ دراصل یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی جسم کا حیرت انگیز اور پیچیدہ نظام کھل کر سامنے آتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے اسے نیورو اینڈوکرائن ٹیومر کہا تھا۔ ہاں، نیورو اور اینڈوکرائن۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خلیے عام خلیوں جیسے نہیں ہیں، ان میں اعصابی خلیوں اور غدود دونوں کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف پھیپھڑے تک محدود نہیں رہتے؟ یہ ٹیومر صرف پھیپھڑے میں جگہ نہیں گھیرتا، بلکہ یہ ایک چھوٹی سی فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے جو ہارمونز پیدا کرتی ہے۔ ہارمونز؟ کون سے ہارمونز؟
خاص طور پر سیروٹونن نامی کیمیکل. جب یہ ہارمونز پھیپھڑے سے نکل کر خون میں شامل ہوتے ہیں تو یہ پورے جسم کے چکر لگاتے ہیں. تو وہ خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں؟ بالکل. اور جب یہ خون کے ذریعے آپ کی جلد کی باریک رگوں میں پہنچتے ہیں تو رگوں کو چوڑا کر دیتے ہیں، جس سے چہرہ اور جلد سرخ ہو جاتی ہے. اور ڈائریا کیسے ہوتا ہے؟ جب یہ کیمیکلز آنتوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں کی حرکت کو بے تحاشا تیز کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈائریا ہوتا ہے. حیرت انگیز. یعنی ٹیومر بیٹھا پھیپھڑے میں ہے لیکن اس کے کیمیائی سگنلز پورے جسم کو ہائی جیک کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ایک مثبت بات بھی ہے. چونکہ یہ عموماً آہستہ بڑھنے والے ٹیومر ہوتے ہیں، اس لیے اگر سرجری کر کے اس حصے کو نکال دیا جائے تو مریض کے مکمل صحت یاب ہونے کے امکانات بہت روشن ہوتے ہیں. یہ سب جان کر تو ذہن سن ہو جاتا ہے. سوچیں، سننے والوں کے لیے یہ جاننا کتنا دلچسپ ہوگا کہ ہم نے اس گہرے مطالعے کا آغاز محض 3 سینٹی میٹر سے چھوٹے ایک نشان سے کیا تھا. ہاں، ایک معمولی سا ابھار جو بظاہر کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب ہم نے اس کے اندر جھانکا تو مقام کی اہمیت سمجھ آئی کہ اوپر اور نیچے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے پاپ کارن جیسی علامات دیکھیں. بالکل. کینسر کے حملے سے بننے والے کانٹے دار کنارے سمجھے. ہم نے 3D والیوم اور ڈائنامک CT کے ذریعے ٹیومر کے خون چوسنے والے نظام کو دیکھا. اور ہارمونز خارج کرنے والے ان پیچیدہ ٹیومرز کو سمجھا جو پھیپھڑے میں بیٹھ کر معدے اور جلد کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. واقعی یہ محض ایک میڈیکل سکین نہیں ہے بلکہ معلومات اور انسانی بقا کا ایک پورا خزانہ ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اور یہی اس پیٹرن اپروچ کی اصل کامیابی ہے. یہ ثابت کرتی ہے کہ طب کی دنیا میں ہمیں اندھیرے میں تیر نہیں چلانے. ہر ابھار، اس کے کنارے، اس کا مقام اور اس کا رنگ، یہ سب دراصل جسم کی طرف سے دی گئی نشانیاں ہیں جنہیں ایک ماہر ریڈیولوجسٹ جوڑ کر ایک واضح نتیجے تک پہنچتا ہے. لیکن یہاں سے ہم واپس اپنے اسی نقطے پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی. اسمارٹ فون ایپس اور AI. بالکل. کتاب کے مصنفین نے پیشن گوئی کی ہے کہ مستقبل میں یہ تمام پیٹرنز اسمارٹ فون کی ایپس اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے پڑھے جائیں گے. ہاں، ٹیکنالوجی کا یہ خواب بلا شبہ شاندار ہے. لیکن یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے. کیا واقعی مستقبل میں کوئی مشین اور الگوریدم انسان کے ان برسوں کے تجربے کی جگہ لے سکے گا؟ یہ ایک بہت گہری بحث ہے. مطلب ایک ڈاکٹر کی وہ تنقیدی سوچ کہ کب کون سا ٹیسٹ نہیں کرنا، اور مریض کی زندگی کے وہ باریک تفصیلات سمجھنے کی صلاحیت، کیا AI یہ سب کر پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ انسانی ہمدردی. ایگزیکٹلی. کینسر کی تشخیص ایک انتہائی خوفزدہ کر دینے والا مرحلہ ہوتا ہے. کیا ایک مشین کا دیا ہوا 100% درست جواب اس ہمدردی اور تسلی کا نائم البدل ہو سکتا ہے جو ایک انسانی ڈاکٹر کی آنکھوں میں ہوتا ہے؟ شاید کبھی نہیں. یا پھر تشخیص کی یہ پیچیدہ دھندلی دنیا ہمیشہ ایک انسانی لمس کی محتاج رہے گی؟ یہ وہ گہرا خیال ہے جو ہم سننے والوں کے اپنے تفکر کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. یقیناً اس پر بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے. تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.